حج میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ عمرہ کر لیے ہو، اب آپ سادے کپڑے میں آ جاؤ. ہم عورتوں کے تو سادے کپڑے ہیں، مردوں کے لیے وہ چادر ہٹ گئی. اب وہ اپنے سادے ہی پجامہ کرتا جو بھی کپڑے پہنتے وہ پہن کے وہ نفلی طواف کر سکتے ہیں. سمجھے؟ نفلی طواف آپ کو جتنے بار کرنا ہے الحمدللہ، عورتوں کو نیچے سے کوئی روکتا نہیں. آپ عمرہ نہیں بھی کر رہے ہو نا تو بھی نیچے سے وہ عورتوں کو جانے دیتے ہو. تو لگتا ہے عمرہ کرنے جا رہی ہو، لگتا ہے تو لگتے رہے ہم کو کیا کرنا ہے. ہماری نیت اللہ جانتا ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں نہ ہو جانے کی. تو اسی لیے آپ نیچے سے طواف پھر کر سکو گے سادے کپڑوں میں. پھر جب آپ کو طواف عمرہ کرنا ہے تو پھر مسجد عائشہ جاؤ، وہاں پہ جا کے احرام گھر سے باندھ کے جاؤ ہوٹل سے، پھر مسجد عائشہ میں جا کے صرف 2 رکعت نماز پڑھو گے تحیۃ الوضو نہیں تحیۃ المسجد، اور 2 رکعت عمرے کے نیت سے. سمجھے؟ 2 رکعت عمرے کے نیت سے باندھو گے. پھر وہ یہ لبیک جیسے بتایا نا میں لبیک پڑھتے جیسے مدینے سے آئے تھے ویسے راستہ بھر لبیک پڑھتے ہوئے آؤ گے تو پھر دوسرا عمرہ ہو جائے گا. دوسرا عمرہ جب بھی کرو گے تو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کرنا. کسی کی طرف سے ہوا نہ ہوا، اگر آقا کی طرف سے ہو گیا ہے تو آقا ہی سب کو بخشوانے والے ہیں. اور آقا خود فرماتے ہیں کسی شخص ہے جو نے حضور پاک کی جانب سے حج کیے، حج کے احرام والا کئی حج کیے، حضور پاک قوم میں تشریف فرما ہوئے اور کہتے ہیں اے شخص تو نے میری جانب سے حج کیا، میری جانب سے احرام باندھا. کہا یا رسول اللہ. کہا تو پھر چل حج کے دن میں تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت داخل. تو اس سے بڑھ کے کون سی بات ہے؟ اور حضور پاک کی تو ہم کو ہر جگہ ضرورت ہے. کہاں کا ضرورت ہے؟ یہاں بھی ضرورت ہے، قبر میں بھی ضرورت ہے، صراط میں بھی ضرورت ہے، حشر کے میدان میں بھی ضرورت ہے، آب کوثر میں بھی ضرورت ہے. حضور پاک کی تو ہر جگہ ضرورت ہے نا. کہ دن ہو یا رات رہے، دن ہو یا رات رہے، سر پہ تیرا ہاتھ رہے. یہاں بھی وہاں بھی، یہاں بھی وہاں بھی، آقا تیرا ساتھ رہے، آقا تیرا ساتھ رہے، سر پہ تیرا ہاتھ رہے. یا رسول اللہ سہارا چاہیے اور آپ کے لیے تو محتاج ہے، بہت کمزور، بہت یتیم، بہت مسکین، بہت غریب ہے. آپ کا ساتھ ہے جو سب کچھ بعد میں نہیں کیا تھا. دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. اس لیے مدینے میں آقا کو اچھے سے بنا لینا. پھر حج بھی اتنا آسان ہوگا پتہ بھی نہیں چلے گا کتنے آسانی کے ساتھ حج ہو گیا. اور آپ کی کملی میں چھپ کے ہم یہاں بھی رہے، وہاں بھی رہے اور حشر میں بھی رہے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حج کا سفر شروع ہو رہا ہے. تو حج کے لیے کیا کرنا ہے؟ عمرے کا تو ہم نے بتا دیا ہے کہ جتنے عمرے کرنا ہے ظاہرہ میں سے کرو یا طائف سے کرو یا جہاں سے، لیکن میقات پہ جانا پڑے گا. اور میقات پہ سیم جیسا سکھایا ہے ویسے ہی کرنا پڑے گا. اور غلطیاں ہو جائے تو اس کا پھر یہ ہے کہ کفارہ بھی دیتے رہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ 8 ذی الحجہ تک ہم کو جتنے نفل طواف کرنا ہے کریں. 7 تک کیا کریں گے؟ 7 ذی الحجہ تک کیا کریں؟ جتنے نفل طواف ہو رہے ہیں، عمرے ہو رہے ہیں، آپ آرام سے کرتے رہیے. اور میرا ایک سجیشن ہے کہ حج کے قریب عمرے تھوڑے کم کریں. حج نزدیک آ رہا ہے نا، خوب طاقت سے لگاتار روز جاؤ گے، پتہ لگا بیمار ہو گئے تو حج نہیں بیمار ہوگا. تو اس لیے حج کے لیے اپنی طاقت کو سیو کر کے رکھنا ہے. حج کے لیے تھوڑا اپنی سیونگ، یعنی طاقت میں صرف طواف کر لیا آگے، طواف کر لیا آگے، حج ہو جائے گا پھر کریں گے جتنا کرنا ہے نا. حج مین چیز ہم حج کرنے جا رہے ہیں اور حج میں اگر گھر میں بیمار ہوں تو بھی کیا کریں گے؟ اسی لیے اپنی طاقت دیکھتے ہوئے کریں اس طریقے سے. اور جب یہ ہو گیا، جیسی 8 تاریخ آئی، 8 تاریخ کو حج کے 5
5 दिन ہے. غور سے سنو. حج کے کیا ہے؟ اور حج کی شرطیں کیا کیا ہے؟ حج کے فرض کیا کیا ہے؟ احرام باندھنا، دوسرا عرفات کی حاضری، اور تیسرا طواف زیارت. بولیے پہلا کیا ہے؟ احرام باندھنا، بنا احرام کے حج. دوسرا کیا ہے؟ عرفات کی حاضری 9 ذی الحج کو ظہر کے بعد سے 10 کی فجر کے پہلے تک یہ عرفات کی حاضری کا وقت ہے. عرفات کی جس نے حاضری نہیں کی گیا بھی تو کوئی حج اس کا. اور عرفات میں 2 منٹ حاضر ہو گیا. چاہے بیمار ہوتے نا جو لوگ ہاسپٹل میں ہو گئے، اٹیک آ گئے، یہ ہو گئے، ان کو بھی اسٹریچر میں لا کے عرفات پہ لے کر آتے ہیں. چاہے وہ ہوش میں نہیں ہے، کوما میں ہے، تو بھی ان کو کہا جاتے ہیں عرفات کی حاضری کے لیے. اور جو عرفات میں 9 ذی الحج کو تاریخ ہے، 9 ذی الحج کو حاضر ہو گیا وہ حج ہو گیا. یہاں پہ پلین سے اڑ گیا تو بھی حج ہو گیا. وہاں سے بے ہوشی کے عالم میں لا دیا گیا تو بھی حجی ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اسی لیے حج کے 5 دن ہیں. کون سے؟ 8 9 10 11 اور 12. یہ حج کے 5 دن بہت ڈیفیکلٹ ہے. اسی میں آپ کی آزمائش ہوگی. آپ کا کتنا برداشت ہے، کتنا آپ جھگڑا نہیں کر سکتے ہو، کتنا کنٹرول کر سکتے ہو، کتنا یعنی آپ میں دم ہے، طاقت ہے، وہ سب یہی دکھے گے، ہے نا. اللہ تعالیٰ کے سب کو بہت طاقت دم دے، لڑنے کا نہیں، عبادت کا. تو اس طریقے سے کیا کرنا ہے؟ 8 تاریخ کو اچھی طریقے سے غسل کر کے، 8 تاریخ کو اچھی سے غسل کر لیں، بال اچھے سے سکھا لیں، اچھے طریقے سے بالوں میں تھوڑا سا تیل لگا لیں، اور بال اچھی ٹائٹ کنگھی چوٹی کر کے اپنا احرام باندھ لیں 8 تاریخ کو. اور 8 تاریخ کو احرام باندھنے کے بعد کیا کریں گے؟ حرم شریف جائیں. اور وہ چیز کو نوٹ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو بیان میں بھی آپ کو پھر سے ملے گا. 8 تاریخ کو آپ کو ایک بہت اہم مسئلہ بتا رہی ہوں، بہت ضروری مسئلہ بتا رہی ہوں، وہ بتایا نہیں زیادہ تر. وہ کیا مسئلہ ہے؟ 8 تاریخ کو آپ نے احرام باندھنے کے بعد حرم جانا ہے، کعبہ شریف، اپنے ہوٹل سے. اب آپ کو مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہوٹل سے باندھنا ہے. حج کا احرام ہوٹل سے باندھنا ہے، کوئی مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہوٹل سے نہا دھو کے آپ احرام باندھ لیں. مردوں کو بھی بتا دیں، عورتوں بھی اپنا احرام تو یہی ہے نا، بال نہیں دکھنا چاہیے. اور سب یہ ٹخنوں کی ہڈی ہے نا، یہ بھی دکھنا چاہیے. ٹخن کی ہڈی بھی جو آج کل لوگ بڑے بھائی کا پائجامہ، وہ کرتا، چھوٹے بھائی کا پائجامہ چل رہا ہے. اللہ اکبر، اتنا برا فیشن ہے. اللہ رحم کرے ہم عورتوں پہ، ہم مسلمان عورتیں، بڑی بڑی عمر کی عورتیں، میں نے دیکھا کہ اللہ وہ پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، ان کی نماز کہاں ہوگی؟ جہاں ٹخنا دکھا تو نماز نہیں ہوتی ہے. تو یہ اونچے اونچے پائجامے کون سے فیشن ہے؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے پائجامے اسلامی فیشن ہے. اللہ اکبر، تو مسلمان ہو، اسلام کی شہزادی ہو، اور حیا اور شرم اور اسلام میں پردہ فرض ہے. تو پردے کے بنا حج نہیں ہوگا. اسی لیے پردے کا خاص خیال رکھیں. یہ جو ہماری ہے، یہ دکھ رہی ہے، یہاں تک کہ ہمارا کپڑا ہونا چاہیے. آستین ہے، اپنی سلائے ہوگی، اگر چھوٹی سل گئی ہوگی تو ایک اس کو ملتے ہیں، یہاں پہ پرانے موزے ہوتے ہیں نا بچوں کے، اس کو بھی کاٹ کے یہاں تک پہنا جا سکتا ہے. سب میں اہل یہ دکھتے ہیں جیسے اللہ اوپر کرتے ہیں نا حجر اسود کا، تو بھی وہ یہ نیچے ہو جاتا ہے. جس سے یہاں پہ کیا کریں گے؟ وہ پہن لو گے اس کو. ہاں، سب کے پاس پہنا ہو، وہ سب پہننا ہے. اور پائجامہ جس کا بھی چھوٹا ہو لے کر مت جانا بھول. یعنی کیا کرو گے؟ ٹراؤزر اوپر سے پینٹ. میرے اللہ، ہم عورتوں کے، ہم اسلام کی شہزادیاں ہیں، ہم کوئی غیر مسلم نہیں ہیں. اور شہزادی کا لباس کیسا ہوتا ہے؟ دیکھا ملکہ جب آتی ہے تو اس کے کپڑے لڑتے ہوئے رہتے ہیں نیچے، 2 لڑکے سے پکڑنے والی اب پکڑتی بھی ہے، اس کو بولتے ہیں ملکہ. یہ تو کام والیوں کا لباس پہن لیا، نوکرانیوں کا لباس. یہ چھوٹے چھوٹے پائجامے، وہ چھوٹے چھوٹے کرتے، ان کو لگ بھی نہیں رہا ہم اچھے دکھ رہے ہیں. اللہ یہ پھکٹ کے فضول فیشن سے اللہ آپ کو بچا لے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہے نا ہمیں در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، اور میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. میری عادتیں ہو بہتر، بڑی سنتوں کی پہتر. مجھے نیک تم بنانا، مجھے نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. تو اس انداز میں کیا کرنا؟ کپڑوں کا خاص خیال رکھنا. مردوں کے لیے ہے وہ اونچے ٹخنے تک، یا ٹخنے کے اوپر اگر ٹخنے دکھے نہیں تو نماز نہیں ہوگی مردوں کی. تو ہم مرد تھوڑی بن گئے،
ہم نے ٹکنے دکھانا شروع کر دیے. اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کو بات بری لگ رہی ہوگی تو معافی چاہتی ہوں, لیکن شریعت کی باتیں بتانا ضروری ہے. تو اس طریقے سے کیا کریں گے اب کہاں ہوتے ہیں حج کا پہلا دن. حج کے پہلے دن 8 تاریخ کو اچھی طریقے سے غسل کر کے بال کی چوٹی بنا کے اچھا نقاب پہن کے, نقاب پہننا, نقاب جیسے ہم نے پہنا نا ایسے پہن لینا, اندر بڑھیا اچھا پجامہ, اوپر کاٹن کے پہن لو, گرمی ہو رہی ہے, بی پی ہے, ہائی شوگر ہے تو بہت سارے موٹے موٹے نہیں پہن سکتے تو پتلے تو پہن سکتے ہو نا, ادھر پتلے نہیں کہ جس میں جسم دکھ رہا ہو, ایسے کپڑے نہیں پہننا. اچھا نقاب پہن کے آپ پورا احرام باندھ کے کہاں جائیں گے, حرم شریف مسجد حرم کعبۃ اللہ والی مسجد میں جانا ہے. وہاں جا کے آپ کو کیا کرنا ہے, 2 رکعت نماز پڑھنا ہے, اور 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر ایک نفلی طواف کرنا ہے. کیا کرو گے, ایک نفل طواف کریں گے, اور نفل طواف کرنے کے بعد اب جانا ہے صفا پہ. طواف زیارت کیا ہے, واجب ہے, اور طواف زیارت کے کرے بنا اگر کوئی عورت آ جائے تو وہ اپنے شوہر کے اوپر حرام ہے, اور جو شوہر والی نہیں ہے ان کو بھی طواف زیارت فرض ہے. جو کنواری لڑکیاں جا رہی ہیں ان پہ بھی طواف زیارت کرنا فرض. حج کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے, اس کو چھوڑ. اب طواف زیارت میں کیا کیا ہے, طواف بھی ہے اور سعی بھی ہے. اب آپ 5 دن تھک کر جب آؤ گے نا, 3 دن حج کے بعد 4تھے دن کرنا ہے سعی اور طواف زیارت, 4تھے دن سے شروع ہوتا ہے کرنا ہے, 3سرے دن سے. آپ اتنے تھکے ہوئے رہو گے کہ پھر صحیح کرنے کی طاقت. اسی لیے آپ کے فائدے کے لیے میں وہ چیز بتا رہی ہوں, علماء کرام نے جو فیسلٹیز دی ہے کہ آپ حج کے اسٹارٹ کے دن میں پہلے دن, ابھی تھکے نہیں ہو, طاقت میں ہو, ہے نا, تو پہلے دن میں آپ کیا کریں گے, ایک نفل طواف ضرور کریں گے. بنا طواف کے صحیح نہیں ہوگی, اور صحیح کو طواف 7 چکر کریں, 2 رکعت نماز نفل پڑھیں, زمزم پیے, اور پھر وہاں پر جا کر کہاں جائے, صفا پہ جا کے 7 چکر صفا پروا. کیا نیت کرو گے وہاں, استراحت کرو گے نا, ابھی سکھایا تھا آپ کو, صفا پہ کھڑے ہو کے کعبہ شریف کو ڈھونڈو گے نا, وہاں ڈھونڈ کے کیا نیت کرو گے, اے اللہ میں طواف زیارت کی پیشگی صحیح کرتی ہوں. ہاں پیشگی, بیفور پیشگی, ہاں کیا بولو گے, یہ اگر آپ نے پیشگی صحیح کر کے, ابھی رش بھی زیادہ نہیں ہے, 10 تاریخ سے اتنا رش ہوگا کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ صحیح کر کے بولتے ہیں جیسے ہمارے گھر کھانا بہت مہمان آ رہے ہیں, ہم کو 10 آئٹم بنانا ہے, تو ہم کیا بولتے ہیں, کچھ سوکھے آئٹم جو پہلے بنا سکتے بنا لیتے ہیں, ہے نا. ہم عورتوں کو وہی طریقے سے سکھانا پڑتا ہے نا. کہ ہم کیا بولتے ہیں, بھائی مہمان تو بہت رہے, میں اکیلے کیا کیا بناؤں گی, اس لیے کچھ ایسی چیزیں جو پہلے سے بنائی جا سکتی ہے نا, کیک بنانا ہے پہلے بنا لو, کوئی اچھی ربڑی بنانا ہے بنا کے فریج میں رکھ دو, ایسی چیز بنانا ہے. تو ویسے ہی حج کی بہت محنت ہے, اس کا سب سے بڑا فرض کیا ہے, طواف زیارت. تو طواف زیارت کی کیا کرنا ہے, صحیح ڈیفیکلٹ ہے, وہ طواف ڈیفیکلٹ نہیں ہے. طواف میں اللہ کا گھر دکھتے رہتا ہے نا, بڑھیا چلتا ہے حصہ. صحیح میں یہاں سے حد انتہا, پہلے چکر میں دیکھ کے رکھتا ہے اللہ اتنا کہاں سے چلیں گے. تو اسی لیے کیا کرو گے آپ, سمجھ میں آ گئی بات, پہلے ہی 8 تاریخ کو اس دن احرام باندھو گے حج کا, 8 تاریخ کو جا کے ایک طواف نفل کر کے 7 چکر طواف کے کر کے, پھر ایک پیشگی صحیح. نیت کیا کرو گے, اللہ میں طواف زیارت کی پیشگی صحیح کرتی ہوں, اسے قبول فرماؤ, آسان فرماؤ. اس طریقے سے پیشگی صحیح پوری آپ 7 چکر کر لینا. بال نہیں کاٹنا, بھی بال نہیں کاٹنا ہے اس میں صرف پیشگی صحیح کر کے آ جانا ہے, کیونکہ اس میں کیا ہے, ابھی ہم کو حج کے لیے بال کاٹنا ہے. ابھی 8 تاریخ کا احرام یاد رکھنا, اس میں بال نہیں کاٹنا. 8 تاریخ کو آپ کا پہلا دن شروع ہو رہا ہے حج کا, پہلے دن آپ نے پیشگی صحیح کر لی. اب آپ کو کہاں لے جایا جائے گا, اب مینا جانا ہے. تو ظہر یا فجر کی نماز کے بعد یہ والا کام کر لینا صحیح کا. اس کے بعد میں ظہر, مینا میں کون سی نماز پڑھنا ہے, 5 نماز پڑھنا ہے, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور 9 کی فجر. 9 کی فجر مینا میں پڑھیں گے. 9 کی فجر پڑھ کے آپ وہاں سے نکلیں گے کہاں, عرفات. اب حج کا مین دن خاص رکن اعظم ہے. رکن اعظم کیا ہے, عرفات کی حاضری. آپ نے 5 نماز ادا کر لی مینا میں. مینا میں سنا ہے, مینا میں وہاں اتنی سی جگہ میں جتنا بڑا ٹیبل دکھ رہا ہے,
इतनी बड़ी जगह मिलेगी आपको लेटने के लिए, सोने के लिए। अब आप 8 तारीख की रात को वहाँ पहुँचे हो, 8 तारीख को 8 की रात को आपको वहीं सोना, मतलब 9 की रात लग जाएगी, तो वहाँ पे आपको सोना है, आपको इतनी बड़ी जगह मिलेगी, इधर भी लोग इधर भी लोग, वहाँ जाके फिर बहुत घमासान होता है ना। मैं तो अपने देश की हूँ, मैं तो झांसी की रानी हूँ, मैं तो ये हूँ तो तुझे क्या बोलूँ, मैं कितने बार आई हूँ। हमको एक बड़ी वीकनेस है, उन्होंने हमने सामान रखे थे, थोड़ा वॉशरूम में गए, तब तक हमारा बैग उतने दूर पिका हुआ था। हमने हमारा बैग कहाँ गया, तो उन्होंने कहा बोले मैं हूँ, मैंने कहा तो बोले मैं दूसरे बार आई हूँ, और मैं तो बोले मैं झांसी की रानी हूँ। मैंने कहा अम्मा झांसी का झांसी की रानी में तो झांसी जाता था, यहाँ आने की क्या जरूरत है, यहाँ कोई झांसी की रानी झांसी का राजा नहीं चलता, यहाँ सिर्फ अल्लाह का हुक्म चलता है ना। लेकिन ऐसे मिलेंगे, वो सुधरते नहीं है, हम बात ज़्यादा करेंगे तो बात बढ़ जाएगी, इसलिए हमारा काम क्या है, इन्नल्लाह, याद रखना इस चीज़ को, इन्नल्लाह मास्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वाले के साथ है। ठीक है अम्मा आप ही सही है, हम दूसरी जगह ढूंढ लेते हैं, ऐसा बोलना, दूसरी जगह चले जाना, लेकिन उसे मुँह मत लगना कि जहालत होती है, नहीं समझता है इसलिए लड़ते हैं, अपने को लड़ने की जरूरत। हमने जितना बताया ना कि हमने कहा वहाँ जाना था, ऐसा हम लोग कहा नहीं था, हम आपको बोल के बता रहे हैं, हमने उनसे नहीं कहा था। ठीक है हमने कहा आप ही सही, अब उधर चले जाते हैं, तो उधर चले गए। इसीलिए क्या करें कि इस तरीके से सब्र के साथ, अब 9 तारीख को निकले आप, 9 की फजर पढ़ के निकलेगा अराफात के लिए। अराफात में जाके रात में तो नींद ढंग से हुई नहीं है, जगह बिल्कुल मिली नहीं है, और आजू बाजू लोग लड़ने के लिए उतावले थे, और फिर सफ़र का तकाजा और क्या कैफियत होती है, ऊपर से ब्लड प्रेशर वाले हैं, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर वाले चिड़चिड़ होते हैं, उनको चिड़चिड़ होने देना, थोड़ा उनको करना प्यार से, ये तो मैं सोचा। और कई तो तंबाकू के लिए पगले होते रहते हैं वहाँ, उनको एक तो हमारे साथ थे, वो बाल वाले से खोज लेते थे, उनको 50 बार हम बाल बांधते थे, वो बाल पूरा दुपट्टा फेंक देते थे, उनको हर जगह पानी दुकान देती थी। अल्लाह क्यों तलब है, तलब तंबाकू की तलब। तो इसलिए ऐसे लोगों से अपन ये समझना है कि उनको तलब परेशान कर रही है, अपन उनको बुरा नहीं मानना है, उनको समझाना। इस तरीके से 9 तारीख को आप कहाँ पहुँचोगे, जोहर के बाद, फजर के बाद निकलेंगे, जोहर के बाद से लेके वक्त शुरू हो गया। आप हो सकता है असर में पहुँचो, रश ज़्यादा है, कभी मगरिब में पहुँचो, लेकिन अल्लाह करे सब जोहर में पहुँच जाए वहाँ, तो वहाँ पे जोहर की नमाज पढ़ना है, कहाँ पर, अराफात। जोहर के वक्त में जोहर की पढ़ना है, असर के वक्त में असर की पढ़ना है, और फिर मगरिब के टाइम के पहले निकलना नहीं है, ये याद रखना, सब लोग नोट कर लेना। मगरिब के पहले अराफात को छोड़ना नहीं है, लेकिन मगरिब का वक्त तो हो गया, जगह भी है, मेरे कपड़े भी पाक है, मैं तो नमाज पढ़ लूँ, बोलोगे ना। मगरिब में नमाज हरगिज़ नहीं पढ़ना है, नहीं, टाइम भी हो गया तो नहीं पढ़ना। मगर इसी 2 नमाज पढ़ना है अराफात में, एक ज़ोहर की, एक असर की, और मगरिब के पहले निकलना भी नहीं है, सूरज गुरूब होने के पहले निकलना नहीं। ये मेरे हुजूर पाक की शरीयत है, ये मेरे हुजूर पाक का रूल है, ये मेरे हुजूर का हुक्म है। हुजूर पाक ने कहा यहाँ नमाज नहीं पढ़ो तो हम नहीं पढ़ेंगे, हुजूर पाक ने वहाँ नमाज नहीं पढ़ी तो हमने भी नहीं पढ़ी, लेकिन नमाज माफ नहीं हुई और नमाज कज़ा भी नहीं हुई। नमाज मुज़दलिफ़ा में जाके पढ़ेंगे, चाहे आधी रात को पहुँचो, चाहे 8 बजे पहुँचो, 9 बजे पहुँचो, 10 बजे पहुँचो, मुज़दलिफ़ा में जाके पहले 3 रकात नमाज फर्ज अदा, कज़ा नहीं, क्या अदा, 3 रकात फर्ज पढ़ेंगे, फिर 2 रकात नमाज कसर पढ़ेंगे इशा की, और फिर 2 रकात सुन्नत पढ़ेंगे मगरिब की, फिर 2 रकात सुन्नत पढ़ेंगे इशा की, और फिर 3 वितर पढ़ेंगे मुज़दलिफ़ा। सबको याद रहेगा, मगरिब में नमाज अराफात में नहीं पढ़ना है, अराफात कब पढ़ना है, मुज़दलिफ़ा में जाके पढ़ना है, मशअरुल हराम के करीब है। तो इस तरीके से अभी मुज़दलिफ़ा पहुँचने के ऊपर उधर बात नहीं करना है, अभी अपन अराफात में है ना। अराफात में क्या पढ़ी हमने, ज़ोहर के टाइम पे ज़ोहर की नमाज पढ़ी, असर के टाइम पे असर की नमाज पढ़ी, और उसके बाद में फिर अब मेन रुकन है वहाँ का इबादत क्या है, अराफात की। अराफात की इबादत है जिस कदर हो सके खड़े हो, खड़े हो, जिस कदर वुकूफ करो, वुकूफ है। अब जिससे वुकूफ नहीं होता, खड़े होना नहीं होता, मजबूरी है, तो वो बैठा रहेगा, वो बैठ के कुर्सी पे बैठ जाए या कालीन में बैठ जाए, कोई सोच से उठना मुश्किल है ना। वहाँ कालीन और खैमे के होते हैं, खैमे में आपको रखेंगे, लेकिन बने तक कोशिश करना, धूप लगे तो लगे, खुले आसमान
کیونکہ اللہ عز و جل وہاں پہلے آسمان میں تجلی فرما رہا ہے، وہ 9 تاریخ ہے. جیسے کاٹے آتے ہیں نا، کیسا لگتا ہے یار کہ 9 تاریخ کو اللہ عز و جل پہلے آسمان میں تجلی فرما رہا ہے اور فرشتوں پہ فخر کر رہا ہے، اور ہم وہاں کھڑے ہو کے ندامت کے آنسو بہائے، خوب روئے خوب روئے خوب روئے، اپنے ہر گناہ کو یاد کریں اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں بولے مولا میں بہت بری الہی تیری چوکھٹ پر بگارن بن کے آئی ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بگارن بن کے آئی ہوں، بگارن وہ کہ جس کے پاس کاسا ہے نہ پیالہ ہے، بگارن وہ کہ جس کو حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، الہی تیری چوکھٹ پر بگارن بن کے آئی ہوں، سارے عالموں کا بادشاہ، سارے نبیوں کا اللہ، سارے نبیوں کا رب، سارے ولیوں کا رب، ساری مخلوق کا رب، سارے عالموں کا بادشاہوں کا بادشاہ، وہ اللہ عز و جل پہلے آسمان پہ تجلی فرما رہا ہے. اور وہاں بال بکھرے ہوئے، مردوں کے تو پسند ٹوپی بھی نہیں ہوتی، اور غبار آلود کپڑے، اور اس قدر تھکن اور اس قدر کمزوری، اور اس میں خالص اللہ کے لیے پہنچے. وہاں کوئی پیسہ کمانے کو نہیں پہنچا، وہاں کوئی اس سے دل کو پاک کرنا، کوئی یہ نہ بولے میں ڈگری کے لیے جا رہی ہوں کہ میں حجت کر جاؤں. دنیا والے مانتے مانے نہیں مانتے مانے، اللہ نے ماننا چاہیے، اللہ نے قبول کرنا چاہیے. تو کیا کرنا ہے؟ رو کے گڑا کے پھر وہاں پہ کوئی ایک پرچہ آپ تو لے جاؤ گے نا، 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، چوتھا کلمہ پڑھنا ہے، لیکن یہ سب پڑھنا، لیکن پہلے رو رو کے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگنا. وہ معافی کا دن ہے. اور شیطان کبھی اتنا ذلیل نہیں ہوتا جتنا سال بھر میں 9 ذی الحج سے زیادہ وہ ہوتا نہیں ہے. 9 ذی الحج کو اپنے بال نوچتا ہے، سر میں مٹی ڈالتا ہے اور چلاتے ہوئے اپنے گروہ میں دوڑتا ہے، سب برباد ہو گیا، سب برباد ہو گیا، سب برباد ہو گیا. اس کے چہرے پوچھتے کیا ہو گیا؟ سال بھر اتنی محنت کی، سال بھر اس کی نمازیں چھڑائی، اس کی عبادتیں چھڑائی، اس کو جھگڑے کرائے یا یوٹیوب کو لڑوایا، اتنی کوشش کی، سب برباد ہو. آج یہاں آ گیا نا، آج ایسی جگہ آ گیا کہ اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے. اتنا ہوتا ہے. اور کب ہوتا ہے دوسری بار؟ جب قرآن پاک میں سجدے کی آیت آتی ہے اور ہم سجدہ کرتے ہیں نا، تب ہوتا ہے میں کر دیا ہوتا ہے کتنا اچھا ہوتا ہے. بندوں کو وہاں سجدہ کرتے ہیں اللہ کو. تو جب بندہ سجدہ کرتا ہے نا، شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے جب بڑے بڑے گنہگار وہاں جاتے ہیں اور سب کیا کرنا ہے، کھڑے ہو کے اپنے گناہوں پہ معافی مانگے، توبہ کرے، خوب استغفار پڑھے، خوب استغفار پڑھے اور خوب اللہ تعالیٰ کو راضی کرے. اور اس کے بعد میں پھر کیا کرے؟ مغرب تک وہیں رہنا ہے. ظہر کے ٹائم پہ ظہر کی نماز، عصر کے ٹائم عصر کی نماز، مغرب تک وہیں رہنا. مغرب کے پہلے نکلنا بھی نہیں ہے، نہیں تو پھر حج کا کفارہ ہو جائے گا، نہیں نکل سکتے. مغرب کے پہلے نہیں نکل سکتے، مغرب تک کے وہیں رہو. وہاں رہنے کے بعد پھر حدیث پاک میں آیا کہ اللہ عز و جل، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن 9 ذی الحج کو کیا ہوتا ہے، اللہ عز و جل پہلے آسمان میں تجلی فرماتا ہے، اپنے فرشتوں پہ فخر کرتا ہے. اللہ گھمنڈ کرتا ہے. پھر دیکھو تم تو بولتے تھے نا اس کو کیوں پیدا کر رہا اللہ، یہ خون خرابہ کرے گا. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو کیا کہا تھا فرشتوں نے؟ اللہ یہ آدم کو بھی پیدا کر رہا ہے، یہ تو زمین پہ جا کے لڑائیاں کریں گے، خون خرابے کریں گے. اللہ نے اس وقت کا جواب بھی دیتا ہے. تم ان کو برا سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ الٹا یہ فرمایا تھا، جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، انہیں میں اپنے محبوب کو بھیجنے والا ہوں. یہ برے تو ہیں بہت برے، لیکن انہیں میں محبوب آنے والا انسان. اب اللہ پاک کو ہم سے اتنی محبت ہے، اللہ ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ کی بخشش رحمت کے بہانے ڈھونڈتی ہے، بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے. کوئی بخشش اللہ تعالیٰ، کوئی ہمیں بھی اللہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لے، اب ہماری بخشش فرما دے. تو جب ہم جاتے ہیں نا عمرہ کا حج کرنے کے لیے، عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، سب کے حال خراب نڈھال ہوتے ہیں.
اللہ تعالیٰ آسمان پہ اپنے فرشتوں پہ بات کرتا ہے، فخر کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے فرشتوں دیکھو دیکھو میرے بندے کس لیے کیا ہے، یہاں اسی طرح سے پہاڑ یہ میدان میں آنے کی کیا ضرورت تھی ان کو، کس لیے آئے؟ فرشتے اس کے مولا یہ تیری زیارت کو ہے، تیری خوشبوئی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اچھا تو اب تم دعا کرنا، میرا رب ارشاد فرماتا ہے اب تم دعا لینا، میں نے جتنے آئے نا ساروں کو بخش دیا، ساروں کے گناہ کو معاف کر دیا۔ فرشتے اس میں پھر بولتے ہیں مولا بہت سارے ایسی ایسی جگہ تھے کوئی دل سے نہیں آئے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بخش دیا اور بخش دیا، اچھوں کے صدقے میں بروں کی بھی بخشش ہو، اور اللہ نے بخش دیا۔ پھر ایک فرشتہ جب ہم طواف زیارت کرتے ہیں نا، ایک فرشتہ اس طریقے سے پیٹھ کے دونوں شانوں کے بیچ میں یوں یوں تھپتا رہتا ہے اور تھپتا کے بولتا ہے تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب آئندہ سے سدھر کے رہنا، آئندہ سے گناہوں سے بچ کے رہنا، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہو آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی گناہ بخشوانے کے لیے بلا رہا ہے، دھونے کے لیے ہمارے پورے پاپ پارے گناہ پورے اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہم کو بلا رہا ہے اور پاک کر کے بھیجے گا۔ تو جب گھر پہ آؤ تو پہلے تو مائنس پوائنٹ کر کے نہیں آنا کہ وہیں پہ جھگڑے لڑائی کر کے وہیں پہ جو لے کر گئے تھے مدینے میں وہاں جا کے مدینے میں ختم کر دیے، صرف ہو جائے گی نہیں عبادتیں، اس لیے مدینے میں کچھ چوں بھی نہیں کرنا، مکے میں بھی چوں نہیں کرنا، اور جس قدر ہو سکے بالکل ایک اچھے صبر و تحمل کا مجسمہ بن گیا، اور آئندہ عہد کر کے آنا اللہ آگے پھر حج ملے گا کہ نہیں ملے گا معلوم تھوڑی ہے، تو نے ابھی بلایا ضروری تھوڑی ہے کہ پھر بلائے گا، دعا ہے کہ بلا لینا، لیکن جب تک تو ہمارے گناہوں کے انبار مت بڑھتے دینا، پھر ہم عرفات میں جائیں نا تو ہم ہلکے پھلکے جائیں، ہمارے گناہوں سے پاک ہوتے ہوئے جائیں، ہمارے گناہوں کی پکڑ مت کرنا میرے اللہ، ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا فإن لم تغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمیں بچا لینا مولا، ہم نے بڑے ظلم کیے اپنے اوپر، ہم نے بڑے گناہ کیے میرے مولا، اس طریقے سے پہلا عہد سب سے زیادہ یہی کرنا کہ آئندہ سے ہمارے گناہ نہ ہو، جانے کے پہلے ہم نے پچھلے بار ہمیں بتایا تھا کیا کرنا، سب کو معاف کر کے جانا، جس کے رشتہ دار کے گھر جا جا کے معافی مانگ لینا، چھوٹا چھوٹا ان کو گفٹ بھی دے دینا، اور آنے کے ٹائم ان کے لیے جو بھی زمزم کھجور لاؤ ان کے گھر خود جا کے کہنا کہ یہ دیکھو لائے ہیں، اللہ آپ کو بھی حاضری نصیب کرے، اور ہمارے لیے دعا کرنا کہ اب ہم صحیح معنوں میں صحیح بن کے چلیں، ہے نا۔ اس طریقے سے ابھی ہو گیا 9واں رکن، 9 دن ہو گئے نا، 8واں 9واں حج کا 2 دن ہو گئے، 8 کو احرام باندھا، کیا کیا ہم نے صحیح بھی کر لی، 9 کو عرفات کی حاضری بھی کر لی، عرفات میں ظہر اثر پڑھ لی، عرفات میں مغرب تک رہے، مغرب کو ہم نکلے، ابھی 9واں دن ختم نہیں ہوا، مغرب کے بعد نکلیں گے اور کہاں نکلیں گے، مزدلفہ جائیں گے، مزدلفہ میں محشر الحرام کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، بہت ہی مبارک جگہ ہے، آقا نے یہاں جتنی دعائیں مانگی ساری امت کے لیے دعا مانگی، اللہ نے قبول کر لی، میرے آقا تو رحمت للعالمین ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قبول کیے لیکن فرما دیا ظالم کو معاف نہیں کروں گا، اللہ کے رسول نے آقا نہیں مانے، وہ میرے آقا نہیں مانے، کہا مولا ایسا کرنا مظلوم کو لے دے کے اس کا قصہ ختم کر دے، مظلوم کو تو دے دینا انعام، لیکن جو ظالم بھی تو میرے امتی ہے اس کو بھی معاف کر دے، کتنے پیارے میرے آقا، کس ظالم کے لیے بھی دعا مانگ رہے مولا، تو امتی چلے گا تو مجھے برداشت نہیں ہوگا، عرفات میں نہیں آیا، وہی مزدلفہ میں جا کے وہ دعا بھی قبول ہو گئی، میرے آقا مسکرا دیے، صبح صبح مسکرا رہے تھے، صحابہ نے پوچھا کیا ہوا یا رسول اللہ معقول کے خلاف اس وقت مسکرا رہے ہو، کہا اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی بخشش کر دی، اللہ کو ظالم بندے سے بچائے، اللہ ہمارے ظلم سے مخلوق کو بچائے، اللہ ہمیں مظلوم بنے رہنے دے مولا، نہ ہم پہ ظلم ہونا ہم ظلم کریں، اس طریقے سے اب مشرق الحرام
حرام کے پاس میں کہاں جانا ہے؟ مزدلفہ. مزدلفہ پہنچ گئے تو پہلے کیا کرنا ہے؟ مزدلفہ میں اب مغرب کی نماز ادا کی نیت سے 3 رکعت نماز مغرب قضا نہیں ہوئی، چاہے 2 بجے رات کو پہنچو گے، چاہے مغرب فجر کے پہلے پہنچو گے، کیا پڑھو گے؟ 3 رکعت نماز فرض مغرب کی. پھر 2 رکعت نماز تو ابھی آپ سفر میں ہو تو آپ قصر پڑھو گے، تو قصر میں کیا پڑھو گے؟ عشاء کی قصر 2 فرض. ہاں اس کے بعد میں پھر 2 سنت پڑھو گے مغرب کی، پھر 2 سنت پڑھو گے عشاء کی، پھر 3 وتر پڑھو گے عشاء کی. اب یہ مزدلفہ کی جو رات ہے نا یہ شب قدر سے بھی افضل ہے. یہ اتنی بخشش کی، اتنی برکتوں کی، اتنی رحمتوں کی، اتنی عنایتوں کی رات ہے کہ اس رات میں جتنا مانگو گے نا سو کے ٹائم ختم مت کرنا. مانا کہ ہم تھکے ہوئے بہت تھکے ہیں لیکن سو کے برباد کر کے مت کرنا. جس قدر ہو سکے مانگ لینا. یہ بزنس کا ٹائم ہے. جتنے ڈیکوریشن والے ہوتے ہیں رات بھر ڈیکوریشن کا کام کرتے سوتے ہیں کیا؟ یہ ہولی دیوالی آتی اس میں بزنس میں لگے رہتے ہو تو لگے رہتے نا. تو ہمارا کام کیا؟ یہ بزنس پھر ملے گا نہیں. یہ آفر اور یہ سیل چل رہی ہے. سیل یہاں والوں کو مشہور حرام کی رات مل رہی ہے کیا؟ مزدلفہ کی وہاں تو مل رہی ہے. تو مل رہی ہے تو کیا کرنا؟ تھکے بھی رہو گے تو کم سے کم ذکر کرنا بیٹھ کے. رات بھر وہ شب قدر سے افضل رات ہے. اسی 9 کی رات یعنی 10ویں رات چل لگی، 10ویں رات شروع ہو گئی. وہ مزدلفہ میں کو کاٹنا ہے اور اس میں وہاں رات میں کیا کرنا ہے؟ 70 سے زیادہ ایک اس میں کنکریاں چنے سے بڑی بڑی، چنے کے برابر بڑا جو کابلی چنا تھا نا اتنی بڑی بڑی، اس سے تھوڑی سی بڑی کنکریاں ایک دم بڑے بڑے پتھر میں فٹافٹ اس کے سر پہ لگے ہیں. چھوٹے چھوٹے اتنے چنے سے بڑے تھوڑے سے وہ بتا 70 کنکریاں چن لینا ہے. 70 کنکریاں چن کے آپ کیا کرو گے؟ اپنی کنکریاں برابر اپنے پاس نہیں تو میاں کی میں نے چن لی، میاں نے اپنی چنی ہوئی، سب کی اپنی 70 کرنے والی ہیں. وہ 70 کنکری چن کے اپنے پاس میں رکھ لو گے. رات بھر عبادت میں رہو گے اور صبح صادق تک کا نماز کے بعد، نماز کے فجر کی نماز کے پہلے کا جو ٹائم ہے نا وہ بہت ہی عبادت کا ٹائم ہے، بہت ہی قبولیت کا ٹائم ہے. تو وہ قبولیت کے ٹائم کو کیش کرنا، اس کو بہت زیادہ اس کو عبادت میں گزارنا. تہجد کے وقت میں، تہجد کے فجر کے تھوڑے پہلے، تہجد تو ہی ہے لیکن فجر کے وقت میں بہت عبادت کرنا، خوب مانگنا، بس کھڑے ہو کے مانگنا، وہاں بھی وقوف کرنا. فجر کے بعد بھی، فجر کی نماز ہو جائے گی نا اس کے بعد سورج نکلے تک تھوڑا سا کھڑے ہو کے اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں مانگنا. تو وہ مانگنے سے کیا ہوا؟ تو قبول، ہر دعا قبول ہے وہاں. تو وہ کبھی حج کر کے آ گئے، ابھی پورے پاکی ہو کر آ گئے نا، ابھی بالکل بھولے بھولے چھوٹے چھوٹے بچے ہو، ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے ہو، ایسے ہو گئے ہو. تو ایسے بھولے بچے جن نے کبھی گناہ ہی نہیں کرے ابھی، تو ان کی تو دعا اللہ سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ اس لیے ہمارے لیے بھی مانگ لینا. اور یہ دعا وہاں مانگ کے پھر جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد وہاں سے نکلنا ہے آپ کو 10 تاریخ کو. 10 تک پڑھے جتنا پڑھے اچھا ہے نا. اشراق پڑھو نہیں پڑھو، ابھی سفر میں تو فرض ہی معاف ہے. ابھی سفر میں ہو تو فرض ہی معاف ہے، اس لیے نفل نہیں بتا رہی ہوں. کیوں؟ ایک اشراق پڑھنے کھڑے ہوئے باقی دوسرے لوگ کا جنا لانا ہے، میرے کو جانا یہ کہا اشراق پڑھتے کھڑی ہے نا. اس لیے وقت کی سہولت ہو تو آپ پڑھ سکتے ہو، فرض ہو میں نہیں ہے. اس طریقے سے جب وہاں سے نکلو گے تو 10 تاریخ شروع ہوئی. 10 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد، اچھا اوپر ہونے کے بعد نکلنا ہے آپ کو. مزدلفہ چھوڑنا ہے. مزدلفہ میں چھوڑ کے تو کیا کرو گے؟ ابھی آپ احرام نہیں ہو، اب پہنچو گے 10 کے سورج نکلنے کے بعد مینا پہنچو. 10 تاریخ کو پہنچ کے مینا میں کیا کرنا ہے؟ پتہ کرنا ہے. سب سے پہلے زبان کے پہلے بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے. وہ 70 کنکری لائے نا پر، تو اس میں سے 7 کنکری کس کو ماریں گے؟ بڑے شیطان کو، کبیرہ. کبیرہ جو شیطان ہے اس کو کیا کریں گے؟ کنکری ماریں گے. تو کنکری کیسے ماریں گے؟ خود جا کے مارنا ہے. اور تو یہ نہیں بولا میں نے وکیل بنا دیجیے، میں بہت تھک گئی ہوں آپ ہی مار لو نا میری طرف سے. کوئی ضرورت نہیں. ہر کنکری پہ ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے. اور وہ کنکری مارنا وہاں کوئی شیطان نہیں ہے، شیطان یہاں ہے. ہم مارتے وہاں لگتا یہاں ہے، اور یہاں لگنا ضروری ہے. یہ سدھرنا ضروری ہے. یہ دل جو ہے نا، مولا دل بدل دے، مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. یہ جو دل ہے نا، دل میں ہی ساری خرابیاں ہیں. تو ہم جب کنکری مارتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے شیطان کا شر دور ہو جاتا ہے. تو 7 کنکری صرف بڑے شیطان کو ماریں گے 10 تاریخ کو. کس کو ماریں گے؟
سب زور سے بولو، کس کو ماریں گے؟ صرف بڑے شیطان کو ماریں گے. بڑے شیطان کو کنکری مار لی، اس کے بعد میں کیا کریں گے؟ نہیں، لبیک ختم ہو گیا. جیسے ہم عرفات پہنچے، اب لبیک نہیں. لبیک کب لگا؟ مینا سے لے کے عرفات آئے تک لبیک ہے، اور اس کے بعد اب لبیک نہیں پڑھنا ہے، آپ ایسے ہی جانا ہے. لیکن درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو، جتنا ہو سکے کلمہ پڑھو، اب لبیک نہیں. اور جیسی پہلے شیطان کو کنکری ماریں گے تو وہاں پہ شیطان کو کنکری مار کے کیا کریں گے؟ 7 کنکری مار لیے، بسم اللہ ایسا مارنا ہے، تو ایسا پکڑنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر نیت کرنا ہے. شیطان کو کنکری مارنے کے پہلے کیا نیت کریں گے؟ اے اللہ میں تجھ کو خوش کرنے کے لیے اور شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے یہ رمی کرتی ہوں، شیطان کو کنکری مارتی ہوں بولتے تھے، ہے نا؟ سمجھ میں آ سکتا ہوں. اس طریقے سے سب کو 7 کنکری بسم اللہ اللہ اکبر کر کے 7 کنکری مارنا. صرف پہلے دن ایک ہی شیطان کو کنکری مار لی. اب اپنے کو کیا کرنا ہے؟ پتہ کرنا ہے ہم نے جو قربانی دی ہے، مردوں سے تو اپنے سامنے ہوں گے، ان کو معلوم ہوگا یہ جو جا کر قربانی کرائے گی تب تک آپ کا احرام نہیں کھلے گا. تو کیا کرنا ہے؟ قربانی ہونے کے بعد قربانی پتہ کرنا قربانی ہو گئی ہے تو پھر اپنا بال اپنے کو کاٹنا ہے. لیکن کنفرم کرنا قربانی کے بعد ہی بال کٹیں گے، قربانی کے پہلے بال نہیں کٹیں گے. یہ چیز کا خیال رکھنا. جیسی قربانی پتہ لگ گئی، قربانی ہو گئی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اپنے اتنے ہی بال کاٹ لیں گے. الحمدللہ آپ کے حج کا یہ مین کام ابھی احرام ختم ہو گیا. اب آپ وہاں بھی کرا سکتے ہو، دم آپ کھا سکتے ہو. اس طریقے سے یہ 10 تاریخ ہو گئی. ابھی 3 دن ہوئے حج کے، ابھی 2 دن باقی ہے، حج کے 5 دن ہیں. تو اب کیا کرنا ہے؟ آج 10 تاریخ کو ہم نے شیطان کو کنکری ماری، قربانی دے دی، بال بھی کاٹ لیے. اب آج ہی اگر ہو سکتا ہے، طاقت بچی ہے تو اتنا سفر کر کے آ رہے ہو، اگر طاقت بچی ہے تو آج کے آج ہی آپ کہاں چلے جاؤ؟ طواف زیارت کرنے کے لیے. تو کیسے کرو گے؟ آپ نے صحیح تو پہلے کر لی ہے، اب کتنا ہلکا لگ رہا ہے کہ اب بھی کرنا ہے صحیح، ہے نا؟ صرف طواف کرنا ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ طواف کرنے کی کرے بنا طواف زیارت نہیں ہوگا. وہ جو طواف کی تو وہ نفل تھا. تو اب ہم کیا کریں گے؟ جا کے 7 چکر طواف کریں گے، طواف کے 7 چکر کریں گے اور نیت کریں گے اللہ طواف زیارت کا طواف کر رہے ہیں اس طریقے سے. اور اب ہوٹل نہیں جائیں گے، طواف کرتے سے بنا واپس آئیں گے. سمجھے؟ ہوٹل کو ہی اب میں بہت تھک گئی، ہوٹل میں جا کے آرام کروں گی، ایسا نہیں چلے گا. ہوٹل جا ہی نہیں سکتے، اپنے کو 5 دن تک وہ شیطان کے پاس ہی رہنا ہے. تو ابھی جتنا وہ شیطان بہکاتا تھا اللہ تو وہی جا کے رہنا پڑے. وہ سب سے بڑے امتحان ہے. وہاں کے واش روم جو ہوتے ہیں تو اچھے رہتے ہیں، ٹیمپرری رہتے ہیں، گندگی رہتی ہے، اپنا صفائی کی عادت ہے، اپنا برداشت نہیں کر پاتے ہیں. وہ رہنے کا نام بھی حج ہے. وہاں پہ رہنے کا نام ہے اپنے نفس کو مارنا. بدبو آ رہی ہے، اتنی جگہ میں سونا نہیں ہے، لیکن رہنا تو وہی ہے، حکم یہی ہے، رہنا وہی ہے. تو 10 کو اگر آپ گئے بھی تو آفس زیارت کو تو واپس پھر آپ کو ہوٹل نہیں جانا، سیدھا مینا آنا ہے، پھر اپنے کیمپ پہ رہنا ہے. کیا ہے؟ ہاں کپڑے اگر گندے ہو گئے تو بدل سکتے ہیں. اس دن 10 تاریخ کو تو بدل سکتے ہیں، احرام نکل گیا، اب آپ صاف کپڑے پہنو، نہا بھی سکتے ہو، احرام ختم ہو گیا. کپڑے بھی بدل لو. ہاں عید کا دن ہے، لیکن وہاں عید پتہ نہیں لگتی، وہاں کو عید پتہ نہیں لگتی، وہاں تو سب 12 تاریخ میں سب تقریب میں. تو بس کپڑے آپ بدل لو، احرام کا آپ کا ختم ہو گیا 10 تاریخ کو. آپ 10 تاریخ کو بولو تو جا کے طواف زیارت کر لو، لیکن 10 کو نہیں کرنا. آپ تھکے ہو اپنے وہیں چپ چاپ آرام کرنا عید کے دن. کہاں پہ؟ مینا. پھر 11 اور 12 طواف زیارت کی کتنی تاریخ ہے؟ 3. 10 11 اور 12. 10 کو زوال کے بعد، ہے نا، اور 11 کو پھر آپ کو 11 کو آپ کو پھر مینا میں رہنا ہے. کیوں رہنا ہے؟ ابھی پھر رمی کرنا ہے. یہ رمی زوال کے بعد ہوگی. پہلے شیطان کو آپ نے کنکری مارے، وہ زوال کے پہلے مارے. اب یہ جو 2 دن بچے ہیں دونوں بار زوال کے بعد، یعنی ظہر کے تو بعد 12:30 بجے کے بعد آپ کو رمی کرنا ہے. تو پہلے چھوٹے کو، پھر بڑے، مجلے کو، پھر بڑے، تینوں کو ساتھ ساتھ
कंकरी एक ही दिन में मारना है। फिर 11 को हुई, फिर 12 को भी आपको कंकरी तीनों शैतान को मारना है। तीनों शैतान की कंकरी मारने के बाद हाँ छोटे शुरू करना है, छोटा, मंझला, औसत और कबीरा है, सगीरा, औसत और कबीरा। इस तरीके से आप रमी कर लिए। अब आपकी 12 तारीख को भी हो गई रमी, 2-3 रमी मान लिए है ना, कंकर मान लिए। अब उसके बाद 12 को सवाल के पहले को सूरज गुरु होने के पहले 12 तारीख को सूरज इतनी जल्दी करना कि सवाल के बाद कंकरी मार के आपको रुकना नहीं है मीना में। ये वाली चीज को याद रखना, पॉइंट आउट करो इसको कि आपको रुकना नहीं है 12 को। अगर आपने मगरिब कर दी, सूरज गुरूब हो गया, आप नहीं निकल सकते। अब आपको फिर 13 को भी रमी करना पड़ेगा और फिर रात को मीना में रुकना पड़ेगा। तो जिसको मीना में नहीं रुकना है वो जल्दी जोहर के बाद अपनी कंकरी मार के 12 तारीख को सूरज गुरूब होने के पहले असर के टाइम में अब आपको बोलेंगे बस नहीं मिलेगी, बस के लिए तो मगरिब हो जाएगी, कभी मिलती नहीं है और महंगी होगी टैक्सियाँ। महंगी का देखना मत। एक दिन अगर आपको होटल में जाके सुकून से सोना है, तो यहाँ होटल टैक्सी महंगी भी मिली तो हुदूद मीना छोड़ देना। हुदूद में अगर रहकर मगरिब हो गई तो आपको 13 को वही उठ के फिर तीन शैतान को कंकरी मारना है। समझ में ये चीज़ को याद रखोगे सब लोग? हाँ, तो अच्छी तरीके से इसको याद रख लेना। अब आप पहुँच के जब ये सब हो गया, एहराम के दस्तों खुल गया, अब तवाफ़ ज़ियारत के लिए एक मसला लेडीज़ लोग का शुरू हो। वो कौन सा मसला है कि हमको जैसे उस टाइम में तवाफ़ ज़ियारत होती थी 12 कंकर मारे, कभी नहीं लगा तो वो दूसरा मार सकते हैं, कब छूट गया हाथ से। अब उसकी डायरेक्शन में चलेगा तो वो घेरे में गिर जाता है। तो वो कंकरी मार ली है। उसके बाद में अब कोई बहन बेटी जो है वो अय्याम में ऐसा है हैज़ की हालत में, और उसको तवाफ़ ज़ियारत तो करना है, लेकिन तवाफ़ ज़ियारत के लिए वो पाक नहीं है, अंदर हो जा ही नहीं सकती। तो फिर वो क्या करेगी? उसके लिए फिर इजाज़त है कि फिर वो 13, 14, 15 या जब पाक हो जाए तब जाके वो तवाफ़ ज़ियारत करे। लेकिन तवाफ़ ज़ियारत करना पक्का है। और इसके बावजूद भी एक चीज़ है कि अगर पता लगा कि इतने जल्दी अगर लोग जा रहे हैं और उधर फ्लाइट निकल जा रही है और पता लगा कि ऐसे में अय्याम में है, हाइज़ा है, हैज़ की हालत में, तो फिर क्या करेंगे? तवाफ़ ज़ियारत के बिना तो घर वापस नहीं आ सकते। तो फिर उसके लिए मसला ये है, और उलमा किराम ने कहा है कि नापाकी की हालत में रहते हुए, पीरियड्स में रहते हुए गुस्ल कर ले और फिर अच्छी तरीके से पैड वगैरह लेके हरम में जाए, तौबा करते हुए बुरा जाने, इस्तिग़फ़ार पढ़े, लेकिन जाए और जाके क्या करे? जाकर तवाफ़ ज़ियारत करे, 7 चक्कर भी लगाए और फिर क्या करे? उसके बाद एक पूरे ऊँट की कुर्बानी दे, एक पूरे गाय की कुर्बानी दे। उसको बुदना बोलते हैं, बुदना, दम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको? बुदना। वो पूरा वो देना पड़ेगा क्योंकि वो कफ़ारा है अल्लाह के घर में नापाकी की हालत में। मजबूरी थी इसलिए जाना पड़ा, क्योंकि फ्लाइट जा रही थी। फ्लाइट अगर नहीं जा रही है तो ऐसी मजबूरी नहीं करना। हाँ, ये वाली बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से, और हज बदल की भी बात समझ लो। हज बदल का मसला कि हज बदल में क्या करना है? जब भी आप यहाँ से नियत करके जाओ तो आप जैसे एहराम हज का बांधोगे तो हज का बांधने के टाइम आप नियत करोगे कि अल्लाह ताला मैं अपनी वालिदा, उनका नाम लेना, उनके जानिब से हज का एहराम बांधती हूँ, अपने वालिद के जानिब से हज का एहराम बांधती हूँ। जिसकी भी जानिब से हज बदल कर रहे हो तो उसको उनका नाम लेके एहराम बांधना है कि मैं उनकी जानिब से बांधती हूँ। अब मैं नहीं हूँ, मैं वो हूँ। समझ नहीं बात? और उस तरीके से पूरे अरकान जैसे सिखाए सेम वैसे ही करना। और जब बाल भी काटना तो अपने बाल काटना, मम्मी को थोड़ी भी कराओगे ना कब्रिस्तान से, हैं? तो बाल अपने बराबर जितने बाल काटने बताए ना एहराम को रहे हो ये बाल उतने बाल काट लेना और फिर वो तोहफा को पहुँचा देना है, अल्लाह ये मैंने अपनी माँ की जानिब से ये हज बदल किया था, या अल्लाह ये तोहफा उनको पहुँचा दे। और उम्रे में भी अपना उम्रा करने के बाद फिर पहला उम्रा हुजूर पाक की जानिब से करना और वो तोहफा वहाँ पहुँचाना। और फिर लगता है इसकी उसकी जिसकी जानिब से कर सकते हो, जिंदा और मुर्दा दोनों की जानिब से किया जा सकता है उम्रा, तवाफ भी किया जा सकता है। लेकिन लग रहा है कैपेसिटी नहीं है, मैं इतना नहीं कर सकती हूँ। एक ही उम्रा करके तमाम उम्मत को बख्श दे, तमाम उम्मत को अल्लाह ताला बख्श दे। और लेकिन सबसे पहले तो हुजूर पाक के
राजी किया तो आका राजी तो सारी दुनिया राजी है ना, सब कुछ सबकी बख्शिश हो जाएगी ना इंशाअल्लाह। तो इस तरीके से और अय्याम में आप सबको जो अभी मदीना शरीफ जा रहे हैं उनके लिए भी मसला है इंशाअल्लाह। तो वो क्या करें, टैबलेट्स भी ले सकते हैं, टैबलेट्स लेकिन मजबूरी में ही ले, बाकी वो रोकने का टैबलेट्स ना ले। चलो इंशाअल्लाह उसके बिना भाई के बाद में जो मसला को समझा देंगे, पूछना रहेगा तो और कुछ पूछना है। ऑलरेडी हज बदल हो चुका है हाँ, उनके नाम का, हाँ। दोबारा कर सकते हैं उनके नाम का हज बदल। उनके नाम उसके वजह तो अम्मी का करो ना। कि बेगम ने कर ली, हस्बैंड के नाम का कर ली, बेटा डबल हज कर रहा है, लेकिन उनका हज हो गया, अब फिर से हमारे साथ जा रहे हैं, तो फिर से उनके नाम का कर सकते तो अम्मी का हो गया था क्या, तो करने दो ना, बहुत अच्छी बात है बेटा। जितने बार जो उनके लिए नेक काम करे तो अच्छी बात है, मना नहीं है। जैसे अपन जीते जी कई हज कर सकते हैं ना, तो वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, है ना। और रहा सवाल खुशबू वगैरह एहराम की हालत में नहीं लगाना है, हाँ। इस तरीके से अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और आप सबको भी ये हज के अरकान अच्छे से समझने की तौफीक दी है। वमा अलैना अल्ल बलाग, इस बयान में जाने जारी वसे जो भूल चूक गलती खता बोला हो अपने हबीब के नाले पाक के सदक़े में माफ़ फरमा दे। और आप लोगों को कोई बात बुरी लगी हो, नागवार लगी हो, गलत लगी हो तो तहे दिल से माफ़ कर दीजिए। हर शब के दिन के लिए न छोड़िए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।